جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم تھوڑا سا موسم کو انجوائے کرنے کے لیے شبیر صاحب کے ساتھ ہیں۔ شبیر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل فٹ فاٹ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بلڈ پریشر لو تھا، پھر وہاں سے سموسے کھائے، چائے پی، اب تھوڑا ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ اب انرجیٹک ہو گئے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، میں ان سے آج آپ لوگوں کے لیے بات کروں گا کہ یہ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے بڑے ہارڈ ورک کے ساتھ آگے لے کر آئے، اور آج کل جو گورنمنٹ کے اساتذہ ہیں ان کو تو کافی فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ گھر بیٹھے سیلریز آ رہی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے جو ٹیچرز ہیں وہ بیچارے تھوڑے ذرا ابھی غمگین حالت میں ہیں، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ جلد لاک ڈاؤن کھل جائے گا۔ امید ہے کہ محرم کے بعد یہ جو مجمع ہے اس کو روکنے کے لیے حکومت کوئی پالیسی بنائے گی، اس کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کھل جائے گا۔ تو آج شبیر صاحب سے جو ہے ہم سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ ایجوکیشن کا یہ اتنا بڑا سفر آپ نے ماسٹرز کیا انگلش کے اندر، اور کیسے شروع ہوا، اور کیسے آپ بچوں کے لیے کوئی ایسی بات کریں جو موٹیویٹ کرے ان کو، اور وہ بھی اپنے تعلیمی رجحان کو آگے لے کے جائیں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ تو آپ کیا کہیں گے، کیا کہاں شروع ہوئی کہانی؟ آپ نے اپنی سب سے جو 5th کلاس کی نچلی جو ایک ایجوکیشن ہے پرائمری ایجوکیشن، یہ ساری کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی اسٹڈی کا جو آغاز ہے وہ 7 اپ برٹش اسکول تھا وہاں سے کیا، جی اور دیٹ واز ٹوٹلی انگلش میڈیم، گاٹ مائی ارلی ایجوکیشن فرام دیٹ۔ برٹش اسکول سے آپ نے پرائمری ایجوکیشن حاصل کی، یا اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی آپ نے 8 کلاسز تک برٹش اسکول میں ہی پڑھا، ڈیفینیٹلی، اور پھر اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن آ جاتی ہے۔ میٹرک آپ نے برٹش سے کیا ہے کہیں اور سے کیا؟ وہ ایکچولی 8 تک ہی تھا، اسکول 8 تک؟ جی اسکول ہی 8 تک تھا، اور وہ الحمدللہ آئی واز دا ٹاپر ان دیٹ اسکول ایٹ دیٹ ٹائم۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور وہاں پر بھی شبیر صاحب جو تھے اپنی ایجوکیشن کو سب سے زیادہ صلاحیتوں کو منوا رہے تھے، وہاں پر ٹاپر تھے آپ وہاں پر، ویری نائس۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں آپ نے میٹرک کہاں سے کیا تھا؟ میٹرک جو ہے ہم نے یہ آرے باغ بازار اسکول ہے پرائیویٹ، اس وقت اس اسکول کا جو نام تھا وہ لاہور اسکول تھا، ٹھیک، لاہور ہائی اسکول کے نام سے وہ تھا۔ اور آپ کو میٹرک کے کلاس فیلوز بھی ملتے ہوں گے اور کافی گپ شپ ہوتی ہوگی؟ ابھی تک تو وہ جتنے بھی ہمارے تقریباً 36 تھے، اور اس میں 8 گرلس تھیں اور بقایا بوائز تھے، لیکن ابھی تک صرف ہم نے 2 تک جو ہے نا میرے دوست جو ہیں جو ہمارے چیمپ فرینڈ تھے وہ ملے ہیں، جو ہمارے جو بڑے ہی کلوز دوست تھے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آج تک ہمارا۔ لینگویج آپ نے پڑھنا شروع کی میٹرک کے بعد، آپ نے انٹر کیا انٹر میں آپ؟ انٹر میں نے آئی کام کیا ہے۔ اچھا، آئی کام کر لیا آپ نے۔ آئی کام انگلش کی طرف کیسے مائل ہوئے آپ؟ انگلش کا یہ تھا کہ مجھے چونکہ الحمدللہ اللہ کے بائی دا گریس آف اللہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اباؤٹ ایوری تھنگ اباؤٹ مائی سیلف۔ آئی ایم ویری فانڈ آف انگلش، سو دیٹ whenever I see to my friends speak English before the other people, that I thought that I can speak English and I want to learn English. So I began to learn English from different institutes like Peak Solution and Peak Solution Housing, English speaking, so spoken, IELTS, TOEFL, fundamental speech of English. اچھا، یہ آپ نے آئی کام کر لیا، اس کے بعد آپ نے پھر بی اے کیا؟ یا بیکاز کیونکہ اس وقت جو ہے بی کام کرنا چاہیے تھا نا؟ بی کام جو تھا وہ پرائیویٹ نہیں تھا، وہ تھا ریگولر، تو لیکن میں ذرا وہ میرے پاس خود جاب کرتا تھا، خود میں اپنی فی پے کرتا تھا، یعنی آپ سیلف میڈ ایک ایجوکیٹر ہیں؟ تو اس وقت وہ ریگولر تھی اسٹڈی۔ تو پھر میں نے جو بی کام کو ترک کیا، کیونکہ میرے بیک پہ کوئی سپورٹ نہیں تھی، ماں باپ نہیں تھے، خود اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایجوکیشن کو یہاں تک لے گئے۔ جی، اور پھر میں اور بی کام نہیں ہو سکا، پھر آپ نے بی اے کر لیا، پھر ایم اے پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے پرائیویٹ کیا، وہ بھی پرائیویٹ کیا۔ اور اس کے بعد آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھاتے ہوئے؟ ایجوکیشن میں آپ کو کتنے سال ہو؟ ڈیئر اباؤٹ 16 ایئر، 16 سال سے آپ اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور اللہ نے توفیق دی ہے۔ اور قوم نے آپ کی کتنی خدمت کی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟
قوم کی خدمت یہی ہے جی کہ آج قوم کی خدمت تو آپ نے کی ہے نا. جی جی قوم نے آپ کی خدمت کی ہے. جی میں اسی کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قوم کی خدمت یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے ہماری خدمت یہ کی کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو نہ ہی گورنمنٹ نے کبھی کوئی ٹیچر کے لیے اسپیشل تھنک کی ہے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ ٹیچر جو ہے اس کے اوپر یہ بھی وقت آ سکتا ہے, پرابلم آ سکتا ہے؟ نہیں, میں نے سوچا نہیں تھا. ٹیچنگ فیلڈ جو انسان جوائن کرتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ نا چلیں ایک تبلیغی عمل ہے, اور تبلیغی عمل میں وہ ایجوکیٹ کرتا ہے لوگوں کو. There are two ways in our life. ایک وہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے یا کسی بھی کام کے ساتھ آپ منسلک ہیں, ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہونا, اس سے آپ لرن کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے سڈنلی اکر ہو جانا. ٹھیک ہے, یہ جو معاملات ہے, میں تو کیا میرا خیال کسی انسان نے جو بہت بڑی انسٹیٹیوٹ کے جو رن کر رہے ہیں, جو مالک ہیں, بہت سے ممالک میں آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوا پرابلم, تو وہاں کے جو ایجوکیٹرز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں جتنا ہم کر رہے ہیں, بڑے صغیر کے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں؟ باہر تو ایجوکیشن کا ماحول ہی کچھ اور ہے نا جی. ہمیں یہاں پر ٹیچرز کو محنت کرنا پڑتی ہے بچوں سے ریوارڈ لینے کے لیے, لیکن باہر جو ہے بچے میں خود ایک سوچ ہے کہ یار میں نے آگے بڑھنا ہے. یہاں پہ بچے کم محنت کرتے ہیں. کیونکہ وہاں پر جو دیکھیں, اگر ہر کسی کو سہولت مہیا ہو, ہر کسی کو اس کی لائف اور اس کی یعنی کہ اپروچیبل جو اسٹائل ہے, اس حکومت کو کیا کرنا چاہیے اب؟ حکومت کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی, کیا مشورہ دیں گے حکومت کو؟ ابھی آپ کو ماشاءاللہ کافی نامی گرامی لوگ بھی سن رہے ہوں گے, اور اپنے اعلیٰ عہدیداران بھی سن رہے ہوں گے آپ کو, ان کو کیا میسج دینا چاہیں؟ میرا میسج یہ ہے کہ جیسے میں یہ 2-3 دن پہلے دیکھ رہا تھا ٹی وی پر, وہ ایک نیوز تھی کہ ابھی ہم ایجوکیشن کو ایکول کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن کو ایکول کر رہے ہیں. بھئی کیا اسٹریٹجیز ہے اس کی کہ ایکول کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کہ ایکول کرے؟ کیا آج ایکول ہونے کا وہ ان کو خیال آیا ہے؟ یہ تو چیز پہلے بہت پہلے ہو جانا چاہیے. ابھی کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت آپ لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے جو پرائیویٹ ٹیچر ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ بس یہی کیا ایک فیزیبل مشورہ ہو سکتا ہے؟ مشورہ یہی ہے جی کہ اگر آپ ہمارے ٹیچرز کو اتنی رسپیکٹ نہیں دے رہے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹیچر جو ہے ہماری قوم کے جو ہے بالکل نالائق ترین شخصیات ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اگر ہماری کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے تو خدا را ہمیں اپنی انسٹیٹیوٹ کھولنے دیں تاکہ ہم جو ہے وہ قوم کی خدمت کر سکیں, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکیں. وہ جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں ان کو پے مل رہی ہے, جو گورنمنٹ ملازم ان کو پے مل رہی ہے, یا تو کریں نا آپ ان کی بھی پے بند کریں. اچھا, حکومت جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, تو حکومت نے یہاں پر ہم پرائیویٹ ٹیچر کو ماں کی طرح نہیں دیکھا ہے, تو انہوں نے ادارے بند کر دیے, اور ابھی بھی لاپرواہی کا یہ ایک مظاہرہ ہے, کیونکہ کم از کم جو پرائیویٹ ٹیچرز تھے ان کو کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا, کوئی آلٹرنیٹ رکھا جاتا, تو کوئی اسی قسم کی کوئی اقدام سامنے نہیں نظر آیا. تو آپ اس کا حال آپ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ادارے کھول دیے جائیں. دیکھیں, اور ادارے کھول دینے سے کیا یہ ازالہ ہو سکتا ہے, یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ایکسپیکٹ کریں نا کہ جناب کہ ہمیں جو ہے وہ ادارے کھولیں, یا ہمیں ایک شارٹ فارم کی شکل میں ہمیں قرض مہیا کیا جائے تاکہ یہ جو 5 یا 6 مہینے کا ازالہ ہے ہم ان کو بہتر طریقے سے آگے لے کر جا سکیں, یا قرض میں کوئی بینکنگ کی پالیسی بنے اور قرض حسنہ دے ٹیچر, بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن یہ حکومت تو نہیں کرنے والی. اس کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ لیٹ سے وہ کوئی اب اعلیٰ عہدیدار ہمیں سن رہے ہیں, وہ پالیسی بنا لی, چلے جی بنا لی ہمارے کہنے پہ انہوں نے, اب وہ کیسے شناخت کریں گے ٹیچرز کے, مطلب کیسے ہم تک وہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بہت سے بوگس لوگ بھی آ جائیں گے ہم ٹیچر ہمیں کرتا دیں. دیکھیں, نو آپ اپنی اکیڈمی جو ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بے شک جو اکیڈمی ہے وہ رجسٹرڈ ہو, وہ رجسٹریشن نمبر سال لگائے, سرٹیفکیٹ سال لگائے. بہت سے ادارے ان رجسٹرڈ ہیں, رجسٹرڈ تو ہے ہی نہیں ہے وہ. تو اب اتنے ادارے جو ہیں وہ ان رجسٹرڈ ہیں, تو اب ادارے تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, وہ کیسے اپروچ کریں حکومت کو, دیں جی پیسے ہم تو ٹیچر ہیں. دیکھیں, اس کا حل یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ بہت سے اسکول رجسٹرڈ بھی ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں, ٹھیک ہے, جو انہوں نے اپلیکیشن دینی ہے. پھر اسی طرح اکیڈمیز جن کو 5 سال یا 10 سال 5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, اور 10 سال میں اگر دیکھوں تو اٹینڈنس رجسٹر لے کر جائیں, کیونکہ جس کے پاس اٹینڈنس رجسٹر ہوگا وہی کر سکتا ہے. ویسے یہ بھی کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا. وہ جناب وہ کاپیز وہ آپ اٹھا کر نہ لے کر جائیں, اس کو کاپیز کروائیں, اپلیکیشن لکھیں, اپنی اکیڈمی کی جو پکس ہیں وہ ساتھ لگائیں,
ٹھیک ہے, اور وہ رجسٹرڈ جو ہے وہ رجسٹر ہمارا جو ہے مطلب تصویروں سے کام چل سکتے ہیں, شناختوں سے. ہاں جی, اور بوگس ہوگا تو وہ نہیں چل سکے. اور پھر اس کے بعد وہ جب ہم ڈاکومنٹ جمع کروائیں وہ ویریفیکیشن کریں, وہ ویریفیکیشن کریں. قرض اتنا کتنا ہونا چاہیے؟ قرض اس طرح کم سے کم, اگر کم از کم بھی ہو تو 5 لاکھ تو ہونا چاہیے. 5 لاکھ تو میرا خیال ہے حکومت کی فیزیبلٹی نہیں بنے گی, بہت عوام ہے, کم کریں اس کو. کم کتنا آپ بتا دیں, آپ مشورہ دیں کتنا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کوئی 2 لاکھ روپے میں کوئی 2-4 ماہ تک تو کام انسان چلا سکتا ہے. دیکھیے میری بات سنیں, اب مثال کے طور پر میری اکیڈمی, مطلب زیادہ تر جو قرض ہنسنا ہوگا وہ بلڈنگ کے رینٹس میٹ کرنے کے لیے, ٹیچروں کو انیشلی تنخواہیں لینے کے لیے, سسٹم کو دوبارہ ریگولیٹ کرنے کے لیے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے 5 ماہ ہو گئے ہمارے ادارے بند ہیں, بالکل, کم از کم 2-3 لاکھ روپے کے ہم قرض ہی ہوئے, ہاں جی, اوپر قرض ہوا ہوا ہے. اگر وہ 2 لاکھ دیں گے تو 3 لاکھ تو قرض ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, وہ تو ہم دیں گے نا مال مکان کو, ٹھیک ہے, تو ہمارے ٹیچر کدھر جائیں گے. ابھی کئی ٹیچر ناراض ہو رہے ہیں. کتنے ٹیچر تھے آپ کے پاس کام کر؟ میرے پاس الحمدللہ 9 ٹیچر تھے, اور میرے پاس تقریباً کوئی 21 ٹیچر کام کر رہے تھے. ان کے گھروں کے چولہے چل رہے تھے, ماند ہو گئے ہیں جی. تو اب وہ 2 لاکھ روپے میں کہہ رہے ہیں کام نہیں ہوگا. کم از کم پالیسی بنا لیں, یعنی اس کی ایک لیول رکھ لیں کہ بھئی 2 لاکھ ہو گیا, 3 لاکھ ہو گیا, 5 لاکھ ہو گیا, جس کو جتنا چاہیے وہ لے لیں. اس طرح ایک اچھی پالیسی بن سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اعلیٰ عہدیداران سن رہے ہیں, ان کو ہماری بات کو جذب بھی تو کرنا ہے نا. اب جذب کیسے ہوگی کہ اگر ہم ان کو ایک ویلڈ بتائیں گے, اگر ان ویلڈ بات ہوگی تو وہ ریگریٹ ہو جاتی ہے. شبیر جناب اگر آپ اعلیٰ عہدیداران کی بات کریں, وہ تو لاکھ روپیہ دینے کے لیے بھی نہیں ایگری ہوں. نہیں, اب وہ ان کو ایگری کرنا ہے ہم, ٹھیک ہے نا. تو یہ محرموں کے بعد جب ادارے کھول رہے ہیں, ان کو قرض حسنہ کی اسکیم لانی پڑے گی, اور یہ عمران خان اگر کام کرے گا تو انشاءاللہ عوام کے لیے بہترین ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کے لیے یہ ایک بڑا احساس ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر جتنی سپورٹ ٹیچر عمران خان کی کر سکتے ہیں, یا ان کی جو سپورٹ ہے جو ان کے حق میں ہم لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, اتنا اور کوئی بھی نہیں, یعنی کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. اگر مزدوروں کو سوچا جا رہا ہے, ٹیچروں کو نہیں سوچا, غلط کیا ہے. آپ ایس او پیز کا دیکھ لیں, پوائنٹ اٹھا لیں. ایس او پیز میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بہتر ایس او پیز ٹیچر حضرات کر سکتے ہیں, اتنا عام شخص نہیں کر سکتا. یہ ان کو چاہیے تھا, چاہے پرائیویٹ ٹیچر ہو چاہے گورنمنٹ ٹیچر ہو, ان کو ایس او پیز کی ڈیوٹی لگا دیتے. اب یہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ جگہ جگہ, اب وہ ایس او پیز چیک کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے 2-3 دن پہلے ایک ٹائیگر فورس کو 3-4 لڑکوں کو مار پڑنے لگی تھی, کیونکہ وہ پیسے مانگ رہے تھے. تو ٹائیگر فورس کیا ہے, یعنی کہ اس میں یہ بتانے کی ہمیں 2 لاکھ 3 لاکھ اور 5 لاکھ میں ہماری جو ہے. تو آئی ہوپ آپ سب یہ بات کو سن رہے ہوں گے اور جان رہے ہوں گے کہ ہمیں جو ہے اس وقت بری کنڈیشن سے حکومت نکال سکتی ہے اگر وہ چاہے, قرض حسنہ دے سکتی ہے. شبیر صاحب کا ایک آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتایا تھا, تھوڑا بہت اپنا بھی انٹرو چلتا رہا, اور آپ کو پوری کوشش کی بتانے کی کہ ہم جس کنڈیشن سے اس وقت گزر رہے ہیں, بلکہ پوری دنیا کے جو ٹیچر حضرات گزر رہے ہیں, ان کے لیے جس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے پاکستان میں عمران خان نے اپنا نام کمایا, تو یہ ایک پالیسی لا کر دوبارہ سے عمران خان صاحب ایک نئی لائن پر پوری دنیا کو لگا سکتے ہیں. جی جی, تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اس کو کرنا چاہیے عمران خان کو جی, اور ہمیں دینا چاہیے. شبیر صاحب نے روشنی کا اضافہ کر دیا. میں نے کہا ہمارے وہ فارغ رہ کے نا منہ بھی کالے ہو گئے ہیں. اللہ کبھی نہ کرے جی, ٹیچر تو ہمیشہ چمکتا رہتا ہے. جی جی, ہمارے چہرے انشاءاللہ روز قیامت بھی چمکیں گے, کیونکہ ہم تربیت کرتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, جی, بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں, آپ کو بتائیں ذرا کوئی اچھا سا میسیج دینا چاہیں ان کو آپ. بس یہی میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا جو ہے نا, میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ مجھے پرائے شعلوں کا ڈر نہیں. میرا عزم اتنا بلند ہے کہ مجھے پرائے شعلوں کا ڈر نہیں. مجھے خوف ہے کہ آتش گل کہیں چمن کو نہ جلا ڈالے. مجھے خوف ہے کہ آتش گل کہیں چمن کو نہ جلا ڈالے. پتھریلی سطح پر چلنا سیکھ, پتھریلی سطح پر تو چلنا سیکھ, سنگے مرمر پر چلے گا تو پھسل جائے گا. بس یہ چھوٹی سی بات ہے. تو یہ جو ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ انسان کو ہارڈ ورک کرنا چاہیے اور ہمیشہ اگر کرتا رہے گا تو کامیاب ہوگا. سو بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگوں نے ہماری بات سنی. اس کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگا کہ اب کیا پالیسی ہونی چاہیے پرائیویٹ ٹیچرز کے لیے, یہ اچھی پالیسی ہم نے بیٹھ کر یہاں پر اناؤنس کی ہے, اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین پالیسی ثابت ہو سکتی ہے.
جیسے ایک سمارٹ لاک ڈاؤن ایک اچھا پالیسی ثابت ہوا ہے. اور میں اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ وہ دل لگا کر پڑھیں. اب ڈبل محنت کرنے کا وقت ہے, اپنا وقت ضائع نہ کریں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں کامیابی کامرانی آپ کا ساتھ دے گی. سو بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور چینل کو جاتے ہوئے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ.